آج ہم 4 سے 6 ماہ کے بچے کی عادات کا جائزہ لیں گے۔ عمر کا یہ دور بچے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور بچے کی دنیا پہلے سے زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ عمر کے اس حصے میں اس کے جسمانی تحرک اور جوش و خروش میں متاثر کن حد تک اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا اکثر و بیشتر وقت ہنستے کھیلتے گزرتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں بچے کے عضلات پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دائیں اور بائیں پہلو بدلنے کے قابل ہو جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹے ہوئے وہ اپنے سر کو سیدھا اٹھائے رکھنے اور آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ایج میں ہاتھ اور آنکھ کا باہمی ربط اور ایکٹیویٹیز مکمل استحکام حاصل کر کے بچے کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ وہ چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھانے اور انہیں اپنی گرفت میں لے کر قریب لانے کا کام بھی بڑی مہارت سے انجام دیتا ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے مختلف چیزوں کو چھونے اور محسوس کرنے کے مشغلے میں منہمک ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ارتکاز بہت گہرا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچے لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے سر کو ادھر ادھر گھما سکتا ہے اور مختلف آوازوں میں بھی دلچسپی لیتے ہوئے انہیں غور سے سنتا ہے۔ فار ایگزامپل انسانی آوازیں، میوزیکل کھلونوں اور جانوروں کی آوازیں وغیرہ۔ اس کا زیادہ تر وقت جسمانی عضلات کی ورزش اور اپنی حسیات کے استعمال کی مشق میں گزرتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولنا اور بند کرنا، دیکھنا، سننا اور چھو کر محسوس کرنا چیزوں کو، یہ سب اس کے معمولات کا حصہ ہوتے ہیں۔ ارد گرد کے ماحول میں گہری دلچسپی لے کر ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ جو افراد اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کا فریضہ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مضبوط رشتہ استوار کرتا ہے اور اس کے علاوہ نئے چہروں کو دیکھ کر مسکرانا اور اپنائیت کا اظہار کرنا بھی اس کے مشاغل میں شامل ہوتا ہے۔ اس عمر میں سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت دونوں میں ہی ہم آہنگی اور ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ آوازوں کو سن کر ان کی سمت دیکھنا اور ان سے کوئی نہ کوئی تصور وابستہ کرنا سیکھ جاتا ہے اور اس اہلیت میں روز بروز بہتری پیدا ہوتی ہے۔ 4 سے 6 ماہ کے بچے کے 2 امور خاص طور پر خصوصی توجہ کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلا ہے اس کے سننے کے ممکنہ مسائل اور دوسرا ہے بچے کا دانستہ رونے کا عمل۔ یہ دونوں ہی امور اپنی جگہ انتہائی اہم اور نازک حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق بچے کی جسمانی پہلو سے ہے اور دوسرے کا نفسیاتی پہلو سے ہے۔ بچے کی سماعت کی نشو و نما پر مسلسل نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تیسرے مہینے میں بچہ مختلف آوازوں میں دلچسپی کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ دلچسپی آگے چل کر اس کی قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت کی صحت مندانہ تعمیر کا باعث بنتی ہے۔ سماعت کے ذریعے وہ نہ صرف بولنا سیکھتا ہے بلکہ اس کی ذہانت کی نشو و نما اور سماجی روابط کی استواری بھی اسی وسیلے سے منحصر ہوتی ہے۔ سماعت کے مسائل موروثی بیماری، کسی انفیکشن یا والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ عمر کے پہلے 2 سالوں کے دوران بیماریوں کے خلاف بچے کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ اگر فوری اور مناسب توجہ نہ دی جائے تو ایسے مسائل بچے کی سماعت کو نہ صرف متاثر کر سکتے ہیں بلکہ خدا نخواستہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے مسائل کا ابتدا سے ہی سدباب کیا جائے۔ بچے کی سماعت کو پرکھنے کے لیے جب وہ کسی دیگر مصروفیات میں مگن نہ ہو تو 6 سے 10 فٹ کے فاصلے پر اس کی نگاہ کے دائرے سے باہر کھڑے ہو کر اسے نارمل آواز میں پکارا جائے۔ چند سیکنڈ کے اندر بچہ رکے گا اور پھر فوری آواز کی جانب رخ کرے گا۔ عام طور پر ایسے میں بچہ مسکراتا بھی ہے۔
تھوڑی دیر بعد کسی دوسرے زاویہ پر کھڑے ہو کر یہی عمل دہرایا جائے۔ اس عمل کو مزید چند دن مختلف اوقات میں دہرایا کریں، لیکن اگر اس دورانیے میں وہ آواز پر کسی بھی قسم کے مناسب رد عمل کا اظہار نہیں کرتا تو پھر اسے کان کے اسپیشلسٹ کے پاس لے جایا جائے، اور اس ضمن میں معمولی سی غفلت کا مظاہرہ بچے کی سماعت کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے بچے کا دانستہ رونے کا عمل۔ بعض بچوں میں دانستہ رونے کا عمل عام طور پر 3.5 ماہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں والدین کو بہت تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ذرا سی غفلت بچے کے وقت بے وقت رونے کے عمل کو عادت میں بھی منتقل کر سکتی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچے کے لیے ایسی دلچسپیاں اور ایسی ایکٹیویٹیز فراہم کریں کہ جن میں مصروف ہو کر وہ اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکے۔ اسے چھوٹے چھوٹے کھلونے فراہم کیے جائیں جس سے وہ اپنی جسمانی اہلیت اور صلاحیت کی مشق کرے اور گرد و پیش کے ماحول کو غور سے دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہو، اور وقتاً فوقتاً گھر کے باہر کے ماحول سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے اسے گھمانے پھرانے بھی لے جایا جائے۔ اس سے بچے کو رونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اور وہ بگڑنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر بچے کے رونے کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور وہ کسی طور بھی بہلتا ہوا نظر نہ آئے تو اسے پھر کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔